الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قرآن سننا اور سنانا اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرمائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے گناہ بخش چکے ہوں اور ہمیں اللہ رب العالمین ہدایت یافتہ لوگوں اور متقین کی فہرست میں شامل فرمائے۔ تو 11 آیات مکی صورت ہے، 12 رکوع ہے۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے اور مکی دور ایک ایسا دور تھا، ایک تو وہ لمبے ٹائم پہ محیط تھا، تقریباً کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے؟ 13 سال مکی دور تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں اپنے ہی قریبی رشتہ دار، ہمسائے، اپنے ہی فیملی ممبرز، اسی طرح علاقے کے ہر طاقت رکھنے والا، قوت رکھنے والا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف تھا۔ ایسے ہی ہے، جہاں جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کو مارا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، ان کو اس قدر مارا گیا تھا، حضرت اسما بنت ابی بکر خود ایکسپلین کرتی ہیں، اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق کو گھر لایا گیا، ان کے جس بال کو میں ہاتھ لگاتی تھی وہ ہر بال میرے ہاتھ میں آ رہا تھا، سارا سر خون آلود تھا، بے ہوش تھے۔ جب ہوش آتی ہے تو یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کس نے مارا یا میرے ساتھ کیا ہوا، پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ رسول اللہ تو ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ بہت اذیت کا وقت تھا۔ اب جب اذیت بڑھ رہی تھی، تکلیفیں اور مصیبتیں بڑھ رہی تھیں، اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ پوری سورت قرآن کی نارملی پوری صورتیں ایک ساتھ اکٹھی نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ یوسف ان صورتوں میں سے ہے جو پوری ایک ساتھ اکٹھی نازل ہوتی ہے۔ اب جب سورہ یوسف نازل ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس میں بہت سے واقعات ایکسپلین کیے، لیکن چونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جس میں اس صورت میں کمال درجے کا غم ہے نا، کمال درجے کا حد سے بڑا ہوا غم، لیکن پھر اسی درجے کی بڑی ہوئی خوشی، پھر انتہا درجے کی بے بسی، اور لیکن بے بسی نہیں، اس کے بعد کمال درجے کے اقتدار کا بھی ذکر، پھر اسی طرح دیکھیں نابینا کر دینے والی جدائی اور اس کے بعد بینائی واپس لوٹا دینے والی خوشی بھی موجود۔ تو ایک ایسی صورت عطا کی جس سے ان کے دلوں کو سکون اور راحت مل گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس صورت کو معنی کے ساتھ پڑھتا ہے نا، وہ غمگین ہے، کتنا ہی نا امید کیوں نہیں ہے، اگرچہ وہ خودکشی کی پلاننگ کر چکا ہے، لیکن اگر وہ سورہ یوسف کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھ لیتا ہے نا تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما اکثر صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے، اور عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ یہ صورت میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پڑھتے ہوئے سنی، اور وہ کیسے پڑھ رہے تھے؟ ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی تھی، اور کہتے ہیں حالانکہ میں آخری صف پہ بیٹھا تھا اور وہ فرنٹ پہ کہیں بیٹھے، لیکن وہ رو اس قدر رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل کو ایک ڈھارس بندھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے سمجھ عطا فرمائے، اس صورت کے ذریعے آپ کو اور مجھے جتنے سبق، جتنی تسلیاں فراہم کی گئی، اللہ رب العالمین ہمیں ہر وہ چیز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، فرمایا یہ اللہ کی ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو بڑی واضح ہیں۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ قرآن نازل ہو رہا ہے جن لوگوں پر ان کی زبان عربی،
اور فرمایا عربی میں اسی لیے اتارا ہے تاکہ تمہیں باتیں سمجھ آ سکیں. اور فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں. احسن افعال کے وزن، عمدہ، سب سے عمدہ، سب سے عمدہ، سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن وحی کیا اور بے شک آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے. بہت سے اسکالر کہتے ہیں کہ جو انسان اس سورہ کا علم نہیں رکھتا اصل میں وہ غافل ہی ہوتا ہے. اور فرمایا اذ قال یوسف، وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میں کریم بن کریم بن کریم بن کریم ہوں، یعنی یوسف بن یعقوب، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام بھی کریم، ان کے بیٹے اسحاق بھی کریم اللہ کے چنے ہوئے، ان کے بیٹے یعقوب بھی اللہ کے چنے ہوئے، اور یعقوب کے بیٹے آگے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام، یہ بھی کریم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے. اب ہوتا کیا؟ اب یہ چھوٹے سے بچے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، جیسے چھوٹی عمر کے بچے خواب دیکھتے ہیں، ایون یاد رکھتے ہیں. یہ آتے ہیں اور آ کے اپنے باپ کو خواب بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند. رأیتہم لی ساجدین، سارے کے سارے مجھے سجدہ کر. اب قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. باپ چونکہ وقت کا پیغمبر ہے، باپ نبی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ خواب عام نہیں ہے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب نبوت کی طرف اشارہ ہے، ان کو نبی بنایا جائے گا. خواب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت دے دی ہے، اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ دینا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کیسے ہوگا. باپ چونکہ بہت سمجھدار ہے، کہنے لگے اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چال چل لیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا. لوگوں نے پوچھا یہ مبشرات یعنی یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھے خواب. نبوت ختم ہو گئی لیکن 40واں حصہ بچا جو اچھے خواب. اب خواب چونکہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو انسان ذہنی خیال کی بنا پر سوچتے ہیں. آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، ہمیں کسی چیز کا بہت زیادہ خوف ہے یا کوئی چیز بہت پسند ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں پیپرز ہونے والے ہیں، پیپرز کا ڈر، ٹینشن شدید. اب ہم خواب میں بھی پیپر دیکھ رہے ہیں، میں لیٹ ہو گئی، پیپر ایسے ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ذہنی خیال ہے جس کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، وہ ہمیں اذیت دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ہمیں خواب دکھا رہا ہوتا ہے. چونکہ وہ انسان کے جسم میں جیسے انسان کے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، ایسے ہی شیطان جسم میں گردش کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح ایک خواب وہ ہوتا ہے جو نبوت کے مبشرات میں سے ہوتا ہے، نبوت کا 40واں حصہ یعنی خوشخبریاں. اب جو یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں وہ کیسا خواب ہے؟ مبشرات میں سے. اب ایک اچھا خواب ہے، تو اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی سبق یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا. اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتا ہو نا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف تدبیر کر سکتے ہیں، یہ مخلص نہیں ہے، یہ حسد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو مزید جلانا چاہیے. لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کو مزید جلانا چاہیے. جبکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ہائی لائٹ کریں کہ میرے بیٹے یہ خواب نہیں ان کو بتانا. وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلنے لگیں گے. اور یہ یاد رکھنا شیطان بڑا دشمن. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے بھائی تمہارے بہت بڑے دشمن. جملہ ایسے سمجھ آ رہی تھی نا، تمہارے بھائی تمہارے بہت بڑے دشمن. نہیں، کہنے لگے کہ یاد رکھنا شیطان بہت بڑا دشمن ہے، وہ بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب تعبیر بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ایسا ہی ہوگا، آپ کا رب آپ کو چن لے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اپنی نعمت آپ پر پوری کرے گا جیسے آل یعقوب پر
پوری کی، اور اس نے اس سے پہلے آپ کے 2 باپ ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ ان پر کون سی نعمت ہوئی تھی؟ نبوت ملی تھی۔ فرمایا جا رہا ہے آپ پر بھی وہی نعمت پوری ہوگی، یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اسے اس کے سوا کسی سے بیان نہ کرے جس سے وہ محبت رکھتا ہو۔ اچھا خواب اگر آئے تو اسی کو بتانا چاہیے جو آپ کے معاملے میں مخلص ہے، جو ہمیں پسند ہے، اور جب ایسا خواب دیکھے جو پسندیدہ نہیں ہے، کوئی برا خواب آ گیا، کوئی ایسا خواب آ گیا جس کو دیکھنے کے بعد ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے یا ڈر لگ رہا ہے، تو اس ٹائم پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ٹائم پہ اس خواب کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے اور وہ خواب کسی کو بیان نہ کرے۔ فرمایا وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں دے گا۔ ہم کوئی برا خواب دیکھتے ہیں نا، اچھا کسی کو بتائیں نہ بتائیں، برا ضرور سب کو بتا رہے ہو، اور وہ اصل شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو بتاؤ تو صحیح تم نے دیکھا کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ، فرمایا بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ لوگوں نے آ کے سوال کیا تھا، کہنے لگے کہ ہمیں ملتا ہے روایات سے کہ لوگوں نے آ کے سوال کیا تھا، یہود کے اشارے پر سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل ٹھکانہ تو مصر تھا، تو یہ مصر کیسے پہنچے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو یہ کہاں آباد تھے؟ فلسطین میں، شام میں آباد تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو پوری نسل تھی یہ شروع میں کہاں پہ تھے؟ فلسطین میں، لیکن فلسطین سے جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی تو سارے مصر میں بیٹھے۔ پھر وہ یاد کریں نا، مصر سے ان کو کہا گیا تھا کہ اب واپس فلسطین جانا تم نے، تو یہ مصر کیسے پہنچے تھے یہ سوال کیا گیا تھا، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا اگر نبی ہوگا تو سارا بتا دے گا ورنہ نہیں بتا سکے گا۔ اب ان کے چیلنج کا جواب صرف ایسے ہی نہیں دیا گیا کہ ان کو بتا دیا گیا، بلکہ بڑے بڑے سبق دے دیے گئے۔ فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب فرمایا وہ واقعہ یاد کیجئے جب انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام اور اس کا باپ، اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ ایک کھلی غلطی کر رہا ہے۔ باپ کی ٹوٹلی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھی، باقی سارے بھائی بڑے تھے، یوسف علیہ السلام ان میں چھوٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب بہن بھائیوں کے اندر کوئی ایک بچہ چھوٹا ہو، پھر اس کی ماں بھی نہ ہو، اس بچے کی سگی ماں نہ ہو، تو باقی سب اس کی طرف تھوڑا توجہ کرتے ہیں، تھوڑا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب بھائیوں کے دل میں حسد آتا ہے، حسد، اور وہ حسد کس معاملے میں آیا کہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے۔ حسد اس کی طرف کیوں ہے، یہ چیز اس کو کیوں مل رہی، ہمیں کیوں نہیں مل رہی۔ اس زمین پر سب سے پہلا گناہ بھی یہی ہوا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا معاملہ، ان کو گناہ کی طرف شیطان نے، جو ابلیس نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا وہ بھی کیا تھا، وہ جو ادھر گناہ ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ اس کی بیس بھی حسد تھی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ادھر بھی حسد موجود ہے۔ اب کہنے لگے حسد، صرف ایک حسد کی بنیاد پر کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ حسد تھا دل میں، حسد کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ بھی گناہ نہیں لگتے انسان کو۔ کہنے لگے اس یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا اسے کسی ایسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، یعنی پوری توجہ ہماری طرف ہوگی، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ایک دفعہ گناہ کر لو، ایک دفعہ نافرمانی کر لو، پھر اس کے بعد پھر سے نیک ہو جانا، کوئی نہیں، پھر توبہ کر لینا۔ دیکھیں جب آپ اور میں یہ سوچ کر گناہ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں اب کر لیں بعد میں معافی مانگ لیں گے، وہ گناہ نہیں، وہ آپ کی اور میری سرکشی ہوتی، وہ سرکشی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اب اس ٹائم پہ وہ آپس میں پلاننگ کریں۔ ایک کہنے والے نے ان سے کہا دیکھو اس کو قتل نہیں کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے کیا کرو، اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ، کوئی رات چلتا قافلہ اٹھا لے گا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ یعنی قتل کرنے کا کیا ہو جائے گا، قتل نہ کرو، اس کو باپ سے دور کرنا ہے نا، مین فوکس تو اسی بات پہ نا کہ باپ سے دور ہو جائے، ایسے کرو اس کو کنویں میں پھینک دو اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات رک کے سوچئے، خواب کیا دکھایا گیا، یہ نبی بنے گا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کیسے ہوگا، اور نبی بننے کے لیے، ایک بادشاہ بننے کے لیے اس کنویں میں گرنا ضروری تھا۔
اب گرا کون رہے ہیں؟ اپنے بھائی. اب جب یہ پلاننگ کرتے ہیں کہنے لگے، اب وہ پلاننگ پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. کہنے لگے اے ہمارے ابا جان تجھے کیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، حالانکہ بے شک اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. یاد کیجئے ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، دل میں کیا ہے؟ حسد ہے. کیا کہنے لگا؟ میں بڑا خیر خواہ ہوں. دیکھیے جو سچے مومن ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا ہم تو بڑے مومن ہیں. جو سچے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کو زبان سے بار بار ریپیٹ کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں، ان کا عمل گواہی دے رہا ہوتا ہے. اب یہ آ کے ابا جان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اب اسے ایسے کیجئے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ وہاں پہ شکار کرے، ہمارے ساتھ کھیلے کودے کھائے پیے، ہم اس کی بڑی حفاظت کرنے والے. پھر ریپیٹ کر رہے ہیں خیر خواہ ہے اس لیے محافظ بھی ہوں گے، لیکن دل کہنے لگے. اس نے کہا یعقوب علیہ السلام چونکہ بھائیوں کی عادت سے واقف تھے، کہنے لگے مجھے بڑا غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، میں ڈرتا ہوں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. باپ کا ایک ڈر ہے. کیا کہنے لگے؟ بھیڑیا نہ کھا جائے. اب بھائی سمجھ گئے کہ اچھا یہ ڈر، ایک اچھا بہانہ مل گیا. اس وقت انہوں نے کہا دیکھیے ابا جان اگر اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے تو ہم تو ایک طاقتور جماعت ہے. اور یہی ان کے دل میں ایک زوم تھا، ابلیس کے دل میں بھی یہی زوم تھا نا، انا خیر منہ خلقتنی من نار، اس نے مجھے آگ سے پیدا کیا. ان کے دل میں زوم کیا آیا؟ ہم ایک بڑی جماعت ہیں. حسد اور ساتھ اپنی بڑائی کا احساس. کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا ہم تو نقصان اٹھانے والے ہوں گے. پھر جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے گندے کنویں میں پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی طرف وحی کی. ابھی نبی نہیں بنے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، وحی کی ہے کہ تو ایک دن ایسا آئے گا تم انہیں اس کے اس کام کی خبر دو گے اس حال میں کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا. بھائی کو پکڑ کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. سب سے خوبصورت، سب سے معصوم چہرہ، سب سے زیادہ باپ کا لاڈلا ہے، لیکن نبوت ملنے کے لیے کچھ تو برداشت کرنا تھا. کہاں پھینک رہے ہیں بھائی؟ اپنے بھائی کہاں پھینک رہے ہیں؟ کنویں میں پھینک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے دل میں ڈال رہے ہیں کہ اے آنے والے نبی، اے میرے لاڈلے نبی پریشان نہیں ہونا. ایک وقت آئے گا، مطلب یہ کنویں میں گرنا اینڈ نہیں ہے، یہ ایک نیا سٹارٹ ہے. یہ سٹارٹ کیسا ہے کہ اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اب آپ ان کو ریئلائز کرائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا. دلی تسلی اللہ نے آسمان سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ اس بھائی کو کنویں میں پھینک کر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے باپ کے پاس رات کے وقت آتے ہیں، عشاء کے وقت آتے ہیں، یبکون وہ رو رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے اے ہمارے ابا جان دوڑ کا مقابلہ تھا، ہم آگے نکل گئے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، ایک بھیڑیا آتا ہے اس کو کھا گیا، اور ہم جانتے ہیں آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے بے شک ہم جتنے ہی سچے کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ان کی قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کے لے کے. اس نے کہا، اب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ خواب تو اس نے دیکھا ہے، خواب تو اللہ کی طرف سے تھا، خواب تو بڑا سچا تھا. اس ٹائم پہ قمیض دیکھ رہے ہیں، خون آلود قمیض. دیکھ کر کہنے لگے، روایات سے پتہ چلتا ہے انہوں نے کہا بھیڑیا اتنا حلیم تھا اس نے میرے بیٹے کی قمیض اتار کے سائڈ پہ رکھی اور پھر میرے بیٹے کو کھا گیا، کیونکہ قمیض تو پھٹی نہیں ہوئی تھی، قمیض پہ تو صرف بلڈ تھا. اور روایات یہ بتاتی انہوں نے ایک ہرن ذبح کی یا ایک بکری ذبح کی، اس کا خون اس قمیض کو لگایا. مطلب امیجن کیجیے انہوں نے قمیض اتاری ہوگی، انہوں نے ان کے ساتھ ایک طرح کی ہاتھا پائی کی، زبردستی قمیض اتاری، پھر ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دی. اور دوسری طرف باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. اب باپ چونکہ وقت کا پیغمبر ہے، ان کا بھی امتحان شروع ہو گیا. کہنے لگے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے. کہنے لگے فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. اور یہ کیسا صبر ہے؟ چیخ نہیں رہے، واویلا نہیں کر رہے، اس ٹائم پہ ان کو مار نہیں رہے، اس ٹائم پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر اچھا ہے. کیونکہ وہ رب کے معاملات میں اب آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے. وہ جانتے تھے اس نے تو پیغمبر بننا، اس نے تو نبی بننا.
اور ان کو اس چیز کی بھی گارنٹی تھی کہ وہ کہاں پر ہے، وہ قبر میں نہیں گیا، اس کو وہ بھیڑیے کے پیٹ میں نہیں ہے، وہ زندہ سلامت ہے کہیں نہ کہیں. واللہ المستعان. اور فرمایا علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو تم باتیں کر رہے ہو اس کے مقابلے میں اپنے رب سے مدد مانگتا. یہ تھا ان کا رب پر بھروسہ. صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ وہ صبر جو مصیبت کے ملتے ہی فوراً ہی شروع میں ہو، جس پر جزا فضا نہ ہو. حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے ایک بچے پر رو رہی تھی، بڑا ہی رو رہی تھی. اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے وہ قبر کے پاس کھڑی رو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کرو. تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ کو میری مصیبت کی کیا پرواہ ہے، یعنی آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے، میری اذیت آپ نہیں سمجھ سکتے. تو اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صبر تو صرف اور صرف پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے. جب چوٹ لگتی ہے نا، جب اذیت آئی، جب دکھ آیا، جب مصیبت آئی، اس وقت کا کیا رسپانس تھا یہ معنی رکھتا ہے. پھر سے وہی بات، ہر نبی ہر پیغمبر کی اس جملے کو قرآن میں مینشن کر دیا گیا جو اس نے مصیبت کے وقت کہی یا خوشی کے وقت کہی. ہم چیونٹی کا واقعہ پڑھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو دیکھ کے خوش ہوئے کہ چیونٹی بول رہی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے، اللہ سے دعا مانگنے لگ پڑی. کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید غم میں تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، نہ گھر نہ بار، کچھ بھی نہیں پلے، اور اس ٹائم پہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، شدید اذیت میں اللہ سے بات کر رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آج ہم جب فوراً ہمیں ٹینشن، مصیبت، پریشانی یا کوئی خوشی پہنچتی ہے، ہم اس وقت خوب غلط الفاظ نکالتے ہیں اپنی زبان سے، اور جب معاملہ تھوڑا پرانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہمارا تو صبر ہی ہے. وہ کیسا صبر ہے؟ اور پھر یہ کہہ کہ میرا صبر ہی ہے، جو تھوڑا بہت اجر کمایا ہوتا ہے وہ بھی ضائع کر لیتے، ریپیٹ کر کے. اب بیٹا چھن گیا، اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، ایک راہ چلتا قافلہ آتا ہے، انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا، اپنا ساقی بھیجا ہے. اس نے ڈول نکالا، ڈول لٹکایا، جب ڈول باہر نکالا تو کہا خوشخبری ہو، یہ ایک ایسا لڑکا ہے. فرمایا انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ڈول ڈالے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے، لیکن باہر کون آتا ہے؟ اس ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام بیٹھ کے باہر آ جاتے ہیں. اب دیکھیے اللہ رب العالمین کا ایک قانون تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنانا لیکن بتایا نہیں تھا کیسے ہوگا. اب اس کے لیے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک حقیر بیچنے کا سامان سمجھ کے چھپا لیا. باپ کا لاڈلا بیٹا، باپ کا بڑا خوبصورت بیٹا، اب وہ بیٹا کہاں جانے لگا ہے؟ لوگوں کے مال میں چھپ گیا. لوگوں نے اس کو چھپایا. کیوں چھپایا؟ کہ اب اس کو بیچیں گے، اس کے بدلے قیمت لیں گے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے اسے تھوڑی قیمت، چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا. قیمت دیکھیے کیا لگتی، قیمتی انسان، خوبصورت انسان، لیکن قیمت کیا لگتی ہے؟ پھوٹی کوڑی. ایسے سکے چند گن کے دیے گئے. آپ سمجھتے ہیں نا، وہ چیز جو گری ہوئی اٹھا کے لے لی جائے، اٹھائی جائے، اور پھر اس کو بیچنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں 2 روپے بھی بڑے، 10 بھی کافی ہیں، 1000 بھی کافی، قیمتی جتنی مرضی ہو. اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس میں رغبت رکھنے والے ہی نہیں تھے. انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا کہ ہم اس کو ساتھ رکھ لیں، کاروبار میں شریک بنا لیں یا اپنا ہی غلام بنا لیں. اور فرمایا اب جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، کہاں پہنچ گئے؟ کنعان سے، فلسطین سے کہاں پہنچ گئے؟ مصر. اب جس شخص نے خریدا ہے وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اس کو رہائش عزت والی دینی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لے، بچہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں. اور وَلَكِنَّ فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ تو اپنے کام پر غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. اللہ تعالیٰ نے تو جو کرنا ہے نا وہ تو کرنا ہی لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہاں رک کے سوچتے جائیے. آپ کی اور میری زندگی میں ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, دکھنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہ رب جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے نا وہ تو اپنے اس کام پر غالب ہے, اس میں وہ دشمنوں کو بھی ایز اے سورس یوز کرتا ہے. اور فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. اللہ رب العالمین نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ایکسپلین کی, ایک دن گزرتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, نہیں, کام کی بات آگے. اب یوسف علیہ السلام نوجوان ہو چکے ہیں, جوانی کی عمر کو پہنچ گئے. فرمایا ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی, اس کو علم بھی عطا کیا. ایک چیز آیت کو غور سے دیکھیے, آتیناہ حکما وعلما, ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا. جبکہ علم پہلے ملتا ہے, حکمت بعد میں ہوتی ہے. علم ہوتا ہے نا, انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی تیز چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اس جگہ کریں گے ایسے کریں گے تو یہ نقصان ہوگا. یہ علم کی بنیاد پر یہ حکمت ہے. ٹھیک, علم تھا اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو کیا گفٹ دیا, ان کو حکمت علم سے بھی پہلے دی. وہ معاملات کی طے کو سمجھ رہے ہیں کیسے کرنا ہے, کیسے کرنا اور کیسے نہیں کرنا. اور فرمایا ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں. اب آزمائش پھر سے شروع. فرمایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے اسے اس کے نفس سے پھسلایا, دروازے بند کر لیے. وقالت حیت لک, کہنے لگی میرے پاس جلدی آ جا. اس نے کہا اللہ کی پناہ, بے شک وہ میرا مالک ہے, اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا. بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب یوسف علیہ السلام, ان کو اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے رتبے دیا آگے. آپ میں سے میجورٹی سٹوری کو جانتی ہے. ہوا کیا تھا دیکھیں, آج آپ کے اور میرے ساتھ بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں. گناہ, نافرمانی, حرام کے کام آپ کو اور مجھے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں, گویا آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے دیکھنے والا, یہ حرام کام کر لو, یہ کبیرہ گناہ کر لو, یہ ایسے اور ایسے کر لو. لیکن اگر کوئی اس ٹائم پہ بچ جاتا ہے, کوئی اپنی اصلاح کر لیتا ہے, صرف اللہ سے ڈر جاتا ہے, تو وہ رب پھر اس کو ضائع نہیں کرتا. وہ رب اس کو ایسی عزتوں سے نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. پھر فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, بے شک وہ یقیناً اس کا ارادہ کر چکی تھی. اور وہ بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے رب کی دلیل دیکھ لی ہوتی. اس طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کرتے. بے شک وہ ہمارے لیے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں دروازے کی طرف دوڑتے ہیں. اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی, کیونکہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے. اس نے ان کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا تو قمیض پھٹ گئی. دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا. اس عورت نے کہا کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے. وہ عورت, وہ عزیز مصر, وہ کس قدر فتنہ انگیز عورت تھی, کس قدر شر ہے اس میں کہ پہلے دعوت گناہ بھی خود دے رہی ہے, پھر جب دروازے پہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو الزام بھی یوسف علیہ السلام پہ لگا رہی. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگ رہا ہے. پہلے دیکھیے, باپ سے دور, ہم سمجھتے ہیں نا وہ غم, وہ دکھ جو اپنے گھر والے دے, ہم اس کو زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا تو کر دی ہے لیکن گھر والے کرتے ہیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. ایسے ہی لیکن یوسف علیہ السلام کو اپنے سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہوا ہے. دکھ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں, اس عورت نے پہلے دعوت گناہ دی, جب وہ گناہ کی طرف نہیں آئے اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے اب وہ الزام لگا رہی ہے. اس ٹائم پہ بھی کہنے لگے, یوسف علیہ السلام بولتے ہیں, کہنے لگے اس نے مجھے بہکایا ہے. اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک انصاف کرنے والے مرد نے گواہی دی کہ اب چیک کرو. مطلب یہ معاملہ بڑھ گیا, لڑائی جھگڑے اور فساد میں آ گیا, کیونکہ معاملہ تو 3 لوگوں میں تھا, لیکن یہ معاملہ 3 لوگوں میں نہیں رہا, یہ معاملہ پورے علاقے میں مشہور ہوتا ہے.
اب اس ٹائم پہ عورت کے خاندان سے ایک مرد آتا ہے، آ کر فیصلہ کرتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ دیکھو مرد کی قمیض چیک کرو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور یہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں میں سے ہے۔ جب اس نے ان کی قمیض دیکھی پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بہت بڑی ہیں۔ ایک بات، ان کیدکن عظیم، بے شک سے یہ بات عزیز مصر نے کہی تھی اور قرآن میں اس کو ایز اٹ از مینشن کیا گیا کہ عورت کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن جب ہم شیطان کی چال پڑھتے ہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا نا، اتنا شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا، اس کی چال بڑی کمزور ہے، لیکن عورتوں کی چالیں اللہ فرما رہے ان کیدکن عظیم، بہت عظیم، بہت بڑی ہوتی۔ کیوں؟ دیکھیں شیطان اتنا رول پلے تو کر رہا ہے نا، اس نے تو اپنا کام کرنا ہے، لیکن اگر عورت بگڑ جاتی ہے، اگر عورت مفسد بنتی ہے، اگر عورت فاحشہ بنتی ہے تو پھر وہ شیطان سے بھی کئی گنا بڑی ہوئی ہو جاتی ہے، وہ ابلیس سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ گھر برباد اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کی فحاشی کی وجہ سے، ایک نہیں کئی مرد جو اس سے اٹیچ، کیا وہ سب جہنمی نہیں بن رہے؟ کیا وہ فتنے کا سبب نہیں بن رہی؟ کیا اس کی چال بہت عظیم نہ ہوئی؟ دیکھیے اگر ایک عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور وہ بے شک مسجد ہی کیوں نہیں جاتی، مسجد جاتی ہے، نماز پڑھنے جاتی ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو، اور وہ مردوں سے پاس سے گزرتی ہے، مردوں کے ناک تک خوشبو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ واپس گھر آ کے غسل جنابت کرے، کیونکہ وہ زنا کر کے ایک خوشبو، کیوں؟ کیونکہ وہ خوشبو مرد کے دل میں گئی، اس کے دل میں اب کوئی وسوسہ آیا، وہ وسوسہ شیطانی نہیں ہے، وہ وسوسہ اس کے سامنے کھڑی چیز کی وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ ایک عورت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ دنیاوی مال فتنہ، لیکن چھوٹا فتنہ ہے، اولاد فتنہ اللہ نے قرار دی، چھوٹا فتنہ، لیکن عورت جو فتنہ ہے، دیکھیے خود سمجھیے، ایک مرد عورت کی گود میں پروان چڑھا، عورت کا ہی بہن بھائی اسی کی رسپیکٹ کرتا رہا، بیوی بھی اس کی عورت ہی ہے، اور اگر عورت بگڑی ہوئی ہے، عورتیں بگڑ چکی ہیں، وہ رب سے دور ہیں، وہ نافرمان ہے، وہ سرکش ہیں، تو سوچئے عورت کی دنیا بھی، مرد کی دنیا بھی تباہ اور اس مرد کی آخرت بھی تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے قصور مردوں کے، دیکھیے خواتین کو اپنی اصلاح کی اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے جتنی مردوں کو ضرورت ہے۔ ان سے تو دیکھا جائے اتنا ہی حساب لیا جائے گا نا، حلال کمایا ہے، حلال گھر میں خرچ کیا، گھر والوں کو دین کی طرف لگایا، اور جو گھر میں 24 گھنٹے بیٹھی ہے اس کا حساب سخت نہیں ہوگا؟ وہ عورت جس کو فتنہ اور فساد اور شر اللہ کے نبی کہہ گئے ہیں، اگر وہ واقعی وہ بن جاتی ہے تو خود سوچئے آپ کا اور میرا ٹھکانہ کیا ہونے گا۔ ہر جگہ پہ مرد نہیں گمراہ کرتے، مرد نہیں انسان کو بہکار ہوتے، بلکہ عورتیں خود گمراہی کا سبب ہوتی، اور میجورٹی بہت زیادہ واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اس ٹائم پہ وہ سمجھ گئے، عزیز مصر سمجھ گئے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں میری بیوی کا قصور ہے اور یوسف علیہ السلام سچے انسان ہیں۔ اب چونکہ وہ معاملہ سمیٹنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں، اے یوسف تم اگنور کرو اس معاملے کو، اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تو خطا کار ہے۔ اب عورت چونکہ وہ فتنہ کرنے والی ہے، وہ شر بن چکی ہے، کہنے لگی وقال نسبۃ فی المدینہ، اب بات چونکہ شہر میں پھیل چکی تھی، شہر کی عورتیں کہنے لگی عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکاتی ہے، بے شک وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، بے شک ہم تو اسے غلطی پر پاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے، جب کوئی عورت، جب کوئی لڑکی ڈی ٹریک ہو چکی ہوتی ہے، وہ کسی غیر محرم سے کسی بھی ریلیشن میں ہوتی ہے، تو اس کی دوستیں اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہیں،
اس کو یہی ملا تھا، یہ شکل، یہ شکل و صورت، یہ لباس، یہ عہدہ. اب وہ عورتیں ایسی باتیں کریں، کہنے لگی اس کو غلامی نظر آیا تھا، ہے تو عزیز مصر ہے، گویا سمجھ لیں کہ وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن دل میں محبت اس کے ایک غلام کی آ گئی ہے. اب اس نے کیا کیا؟ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان عورتوں کے مکر و فریب کو سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجتی ہے، ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کرتی ہے، ان میں سے ہر ایک کو چھری دیتی ہے اور کہا، یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے پہلے چھپ کے رہنا، ان کے سامنے نہیں آنا، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ کھانا دیتی ہے اور پھر ان کے آگے ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑاتی ہے. پھر جب انہوں نے اسے دیکھا، اسے بہت بڑا پایا اور انہوں نے اپنا ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہمیں ایک سٹوری سنائی جاتی ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حسن میں گم ہو گئی اور ان کے ہاتھ خود بخود کٹتے چلے گئے. نہیں، آیت کا لفظ دیکھیے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ وَقَطَّعْنَ جان بوجھ کے اپنے ہوش و حواس میں کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب وہ کیا کر رہی ہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کو چھپایا گیا. جب یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب آپ ان کے سامنے آئیے، یوسف علیہ السلام اپنی نظر نہیں اٹھاتے تھے کسی غیر محرم عورت کے سامنے، اور ویسے بھی ان کا اپنا تھا ہی کون وہاں. یوسف علیہ السلام چونکہ نظر اٹھا کے کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، ان عورتوں نے، اب ایک عورت نے اپنے ہاتھ پہ چھری چلائی تاکہ شاید یہ مجھے دیکھ لے، نہیں، یوسف علیہ السلام نے نگاہ نہیں اٹھائی. دوسری تیسری سب نے ٹک لگائے، لیکن وہ تو یوسف علیہ السلام تھے کہ مجال ہے کہ ان کی نگاہ کسی غیر محرم کی طرف اٹھتی ہو. اس ٹائم پہ کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اللہ کی پناہ، یہ تو ایک معزز فرشتے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انسان ہی نہیں لگتا. ایک خوبصورت اتنا، ایک حسین و جمیل اتنا، اور ایک اتنا لاپرواہ، اتنا عورتوں سے اتنا دور رہنے والا. تو اس ٹائم پہ اس عورت نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور بے شک یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا، مگر یہ تو بچ گیا. اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں کہتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. اب عورت نے کیا کہہ دیا ہے؟ دو آپشن ہے اس کے پاس، یا میری بات مان کے گناہ کر لے یا پھر اس کو قید میں بھیجا جائے گا. اکثر ہمارے پاس بھی ایسے آپشن ہوتے ہیں، یا گناہ کریں گے، لذت حاصل کریں گے، یا پھر اذیت یا تکلیف برداشت کریں گے. اس ٹائم پہ اب یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، کہنے لگے اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے. اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اس ٹائم پہ عورتیں تعریف کر چکی تھیں. عورتوں کی تعریف سن کے ان کے دل میں کوئی زوم نہیں آیا، کوئی تکبر نہیں آیا کہ میں تو بہت عمدہ چیز ہوں، بڑی پاک باز چیز ہوں، لوگوں میں میری تعریف ہو گئی، اب جو مرضی کرتا پھروں. نہیں، اس ٹائم پہ اللہ سے دعا مانگ رہے، کہنے لگے کہ اللہ اگر آپ نے نہ بچایا میں پھسل جاؤں گا. مطلب اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھا، حالانکہ وہ مضبوط تھے. تو ہم بھی جتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جتنے ہی گناہوں سے بچنے والے کیوں نہ ہو، اپنے لیے بار بار دعائیں مانگنی کہ اے اللہ اگر آپ نے نہ بچایا ہم گناہ کی طرف جا سکتے، کیونکہ گناہوں سے بچانے والی بھی اللہ کی ذات ہے. اور اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ہیں، 7 شخص ہیں، 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن سایہ عطا کریں گے جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. کہ آپ اور آپ کی اور میری جوانیاں اس حالت میں گزر رہی ہیں، یہ اس حالت میں گزر گئی کہ ہم نے اپنے رب کی اطاعت کی. پھر نمبر 3 وہ آدمی، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہے. کیا آپ کے اور میرے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہے؟ کیا ہم اس سے جڑے رہتے؟ اسی طرح نمبر 4 وہ شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اسی پر جمع ہوئے، اسی پر جدا ہوئے. اور نمبر 5
وہ آدمی جسے کسی اثر و رسوخ اور حسن و جمال والی عورت نے اپنی طرف بلایا مگر اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اگر کوئی گناہ کا آپشن موجود ہے، گناہ ہمیں اپنی طرف مخاطب کر رہا ہے، ہمارے دل میں گناہ کی محبت آ رہی لیکن ہم اللہ کے ڈر سے رک جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اور مجھے بھی عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ اسی طرح نمبر 6 وہ شخص ہے جس نے صدقہ دیا اور اتنا چھپا کر دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا۔ اور نمبر 7 وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ایک آنسو باہر آ کے نہیں بھی گرا لیکن آنسو آنکھوں میں آ گیا۔ اتنا بھی وہ رب اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے جس کو اگر اتنا بھی احساس ہو جائے وہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ بھی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے